السلام علیکم دوستو، کیا حال چال ہیں آپ سب کی؟ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے۔ اور کیسی چل رہی ہے آپ لوگوں کی تیاری؟ کوئی آج کل سارے سستی لگ رہے ہیں اور کچھ خاص ایکٹیویٹی نظر نہیں آ رہی ہے آپ لوگوں کی۔ اور چلتے ہیں جی، لینگویج ٹیچنگ میتھڈ ہم نے 4 پڑھے ہیں، اور جیسے یہ ہم نے 4 پڑھے ہیں، آج ہم مزید 3 لینگویج ٹیچنگ میتھڈز پڑھیں گے، اور یوں ہمارے لینگویج ٹیچنگ میتھڈ، انگلش لینگویج ٹیچنگ میتھڈز ہمارے آلموسٹ کمپلیٹ ہو جائیں گے۔ کل ایک مزید لیکچر ہوگا، لرننگ اپروچ یا ٹیچنگ اپروچ ان انگلش، یعنی انگلش کو پڑھانے کے لیے کس قسم کی اپروچ اختیار کی جاتی ہے یا اختیار کی جانی چاہیے۔ تو وہ ایک ضروری سا لیکچر ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ ہونا چاہیے، اس کی سمجھ ہونی چاہیے، اس میں سے کوشچن آئیں گے تو آپ کو وہ پتہ ہونا چاہیے۔ آج ہم 3 مزید میتھڈز پڑھیں گے، اور میتھڈز جو ہیں وہ مکمل ہو جائیں گے انگلش کو پڑھانے کے، 3 مزید میتھڈز۔ تو چلتے ہیں، پہلا میتھڈ یہ ہے جی، دیکھیں، ٹوٹل فزیکل رسپانس۔ ٹوٹل فزیکل رسپانس، ٹوٹل یعنی مکمل، فزیکل یعنی جسمانی، رسپانس مطلب رد عمل، یعنی مکمل جسمانی رد عمل کے ذریعے انگریزی زبان سیکھنا۔ اچھا، تو اس طریقے میں جیسے نام ہمیں بتا رہا ہے، صرف زبان انوالو نہیں ہے، صرف بولنا انوالو نہیں ہے، بات چیت انوالو نہیں ہے، بلکہ فزیکل رسپانس، فزیکل رسپانس ہمیں بتا رہا ہے کہ جسمانی ایکٹیویٹی بھی اس میں انوالوڈ ہے، اس میں جسمانی حرکت بھی انوالوڈ ہے اس طریقہ کار میں۔ جی ہاں، تو یہ طریقہ کار جو ہے یہ ایک ٹوٹل فزیکل رسپانس یا ٹی پی آر شارٹ فارم میں اسے کہتے ہیں۔ یہ ڈیولپ کیا تھا ڈاکٹر جیمز ایشر، یہ ایک سائیکولوجسٹ تھے، ڈاکٹر جیمز ایشر 1960s میں، اور انگلش کو ایز اے فورن لینگویج پڑھانے کے لیے یہ طریقہ انہوں نے ڈیولپ کیا، بنایا۔ اور اس طریقے میں بنیادی آئیڈیا کیا ہے؟ بنیادی آئیڈیا یہ ہے کہ زبان کی لرننگ کے لیے ضروری ہے کہ فزیکل موومنٹ بھی ہوں۔ زبان کی سیکھنے کے لیے، انگریزی زبان سیکھنے کے لیے ضروری ہے کہ جسمانی حرکات بھی ساتھ ساتھ ہوں، یعنی جو کچھ بتایا جائے زبانی وہ جسمانی حرکات سے کر کے بھی دکھایا جائے۔ یہ اس طریقے کا مقصد ہے کہ لرننگ از فیسیلیٹیٹڈ، لرننگ میں مدد ملے گی۔ کیسے مدد ملے گی؟ ڈیو ٹو فزیکل موومنٹس، جسمانی حرکات و سکنات اور اشارے یہ سیکھنے میں کیا کریں گے؟ مدد دیں گے۔ ٹی پی آر آج کل آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ہاں بھی یہ ٹی پی آر میتھڈ اب یوز ہو رہا ہے۔ وہ کہاں پہ ہو رہا ہے آپ کو پتہ ہے؟ فہم القرآن کی اسٹڈی کے لیے وہ جو مجھے صحیح تو پتہ نہیں ہے، لیکن میں نے دیکھا ہے وہاں ٹی پی آر میتھڈ اور ٹی پی آر طریقہ کار پڑھاتے ہوئے کہ وہ جو کچھ پڑھاتے ہیں نا، کچھ اس میں ساتھ ساتھ ایک انہوں نے پورا ایک اشاروں کا ایک سیٹ بنایا ہوا بچوں کو کچھ چیزیں سکھانے کے لیے۔ وہاں پہ اشاروں کا ایک پورا ٹی پی آر سسٹم، اشاروں کا ایک پورا سیٹ بنایا ہوا ہے، اور اس کو ٹی پی آرز کہتے ہیں، ٹوٹل فزیکل رسپانس۔ ہاں، وہ جو حروف تہجی ہے، الف با پا تا، یہ کوئی اس طرح کا یہ حروف تہجی پڑھانے کے لیے بھی جو ہیں وہاں پہ ٹی پی آرز ہیں۔
تو دوسری زبان سکھانے کے لیے یہ طریقہ کار اب ہمارے ہاں رائج ہو چکا ہے. ہمارے سرکاری اسکولوں میں وہ کہتے ہیں کہ بھائی ٹی پی آرز کے ذریعے سے آپ فہم القرآن کی تدریس کروائیں. دیکھا، تو اس میں جسمانی حرکات و سکنات کی مدد سے انگریزی زبان سکھائی جائے گی. جو ٹیچر ہے، ٹیچر گیوز وربل انسٹرکشن. ٹیچر کیا کرے گا؟ ایک زبانی ہدایت دے گا. زبانی ہدایت، اپنی زبان سے بول کر ایک ہدایت دے گا انگریزی زبان میں، اور ساتھ ہی ساتھ وہ اپنے جسم سے اشارہ بھی کر کے دکھائے گا، مختصر اشارہ کر کے دکھائے گا. یہ نہیں کہ پورا اشارہ کر کے، تھوڑا بہت اشارہ کر کے بھی ساتھ سمجھائے گا. اب دیکھیں دو باتیں ہو گئی. ٹیچر بچے کو زبانی بول کے بتا رہا ہے، جیسے بچوں کو کہہ رہا ہے سٹ ڈاؤن، بیٹھ جاؤ. ٹیچر بچوں کو سکھانا چاہ رہا ہے سٹ ڈاؤن کیا ہوتا ہے، سٹ ڈاؤن کا مطلب کیا ہوتا ہے. تو وہ کہتا ہے سٹ ڈاؤن، ساتھ میں ہاتھ سے اشارہ بھی کرتا ہے کہ بھئی نیچے بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ. جیسے ہم نہیں کہتے ایسے ہاتھ مار کے کہتے ہیں بیٹھ جاؤ. تو ٹیچر بچے کو انگریزی زبان میں کہتا ہے سٹ ڈاؤن، اور فرض کریں بچے کو نہیں پتا سٹ ڈاؤن کیا ہوتا ہے، پہلی بار اس نے سنا سٹ ڈاؤن. اب بچے کو کیا پتا سٹ ڈاؤن کیا؟ تو ٹیچر جیسے اشارہ کر کے بتائے گا، ساتھ ہی اشارہ کرے گا کہ بھئی بیٹھ جا، نیچے بیٹھ جا، ساتھ ہی اشارہ کرے گا، بیٹھنے کا اشارہ کرے گا. تو بچہ فوراً سمجھ جائے گا اچھا 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 سٹ ڈاؤن کا مطلب کیا ہے، بیٹھ جانا، بیٹھ جاؤ. دیکھا آپ نے، اشارے کی مدد سے بچے نے ایک انگریزی عبارت کا، انگریزی اسٹرکچر کا، انگریزی جملے کا مطلب سیکھ لیا. ٹھیک ہے، مثلا ٹیچر کہتا ہے اوپن دا بک اینڈ ریڈ، اوپن دا بک اینڈ ریڈ. یہ انگریزی زبان میں ٹیچر بولے گا، اور ساتھ ہی وہ تھوڑا بہت اشارہ بھی کرے گا، تاکہ بچے کو اس جملے کی سمجھ کیسے آئے، اشارے سے. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، اوپن دی بک، کتاب کھولو، اینڈ ریڈ، اور پڑھو. ہمارے وہاں ٹرانسلیشن میتھڈ چلتا ہے نا، ہمارے یہاں انگریزی زبان میں جملہ بتایا جاتا ہے اور ٹرانسلیٹ کر کے مطلب بتایا جاتا ہے، جبکہ ٹی پی آر میتھڈ میں ٹرانسلیشن نہیں ہے. انگریزی زبان میں کہا اوپن دا بک اینڈ ریڈ، انگریزی زبان میں یہ کہا اور ساتھ اشارہ کر کے بتایا، کتاب کھولو، کتاب کھولنے کا اشارہ کیا، اوپن دا بک، کتاب کھولنے کا اشارہ کیا، اینڈ ریڈ، اور پڑھنے کا اشارہ کیا. یوں پورے جملے کی سمجھ بچے کو اشارے سے حاصل ہو جائے گی. جی ہاں. اب پھر کیا کرے گا بچہ؟ باقاعدہ وہ کام کر کے دکھائے گا، باقاعدہ وہ کام کر کے بچہ بھی دکھائے گا. سٹ ڈاؤن کہیں گے تو بچہ بیٹھ کر دکھائے گا. اوپن دا بک اینڈ ریڈ، کتاب کھولو اور پڑھو. اوپن دا بک اینڈ ریڈ کہیں گے تو بچہ یہ کام کر کے دکھائے گا. دیکھا آپ نے، ٹوٹل فزیکل رسپانس، بات چیت ہے، اورل بات چیت ہے، حکم دے رہا ہے ٹیچر، زبانی حکم دے رہا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اشارہ کر رہا ہے. اشارے سے بچے کو انگریزی حکم سمجھ آ جاتا ہے، اشارے سے بچے کو انگریزی زبان کی سمجھ آ جاتی ہے. جی ہاں. سو اسپوکن سگنل اور فزیکل سگنل کے درمیان لنک پیدا کرنا، اس طریقہ بڑا اچھا طریقہ ہے. میں نے وہ ٹی پی آر کا طریقہ دیکھا، اگرچہ وہ ٹی پی آر ذرا اور ہی قسم کے میں نے جو دیکھے، وہ جو فہم القرآن میں پڑھائے جاتے ہیں، استعمال کیے جاتے ہیں، لیکن یہ طریقہ بڑا اچھا ہے، استعمال کیا جا سکتا ہے. تو پروسیس آف فزیکل، ٹوٹل فزیکل رسپانس، بھائی سب سے پہلی بات یہ ہے، پروسیس کیا ہے؟ کریٹنگ
connection between vocabulary and action. جو آپ منہ سے بولیں گے اسی کا آپ نے ایکشن بھی کر کے دکھانا ہے. مثلا آپ کہتے ہیں sit down، تو جو آپ نے منہ سے vocabulary بولی ہے، جو الفاظ بولے sit down، اس کا آپ نے اشارہ بھی کر کے بچے کو دکھانا ہے. بھائی اشارے سے ہی تو sit down کا مطلب بچے کو سمجھ آئے گا نا. جی ہاں. ٹیچر پلیز رول آف فیسیلیٹیٹر اور انسٹرکٹر. ٹیچر یہاں مددگار کے طور پر کام کر رہا ہے، انسٹرکٹر کے طور پر کام کر رہا ہے. ٹیچر وربل سگنل دیتا ہے اور ساتھ ہی جو اپنی کہی ہوئی بات کا اشارہ بھی کرتا ہے. ٹیچر جو بات انگریزی زبان میں کہے گا اس کا اشارہ بھی کرے گا. اشارے سے انگریزی کی سمجھ آئے گی. پھر ٹیچر بچے سے کہے گا کہ بچے یہی کام دوبارہ کر کے دکھاؤ. بچے کو کہے گا sit down، تو بچہ بیٹھے جائے گا. بچے کو کہے گا open the book، بچہ کتاب کھول دے گا. and read، اور کتاب پڑھنے لگے گا. دیکھا آپ نے؟ یوں بچہ جو ہے وہ انگریزی زبان ایکشن سے، عمل سے، جسمانی رد عمل سے، اشاروں سے انگریزی زبان سیکھ رہا ہے. پھر جو ہے وہ ڈرل ہوگی، کچھ پریکٹس ہوگی، مطلب بار بار پریکٹس ہوگی. سٹ ڈاؤن کی بار بار پریکٹس سے ہوگی. ٹھیک ہے جی. تو پھر اس کے بعد اسٹوڈنٹ خود بولیں گے، خود وہ جو جملے ہیں وہ خود سے بولیں گے اور خود ایکشن پرفارم کریں گے. سٹارٹ میں تو ٹیچر بول رہا ہے نا، ٹیچر بول رہا ہے سٹ ڈاؤن، تو بچے یہ کام کر کے دکھا رہے. لیکن بعد میں جب بچے سمجھ جائیں گے تو پھر وہ خود بولیں گے بھی اور خود پرفارم بھی کریں گے. جی ہاں. تو اس میں بار بار پریکٹس کی جاتی ہے تاکہ ایک جملے کی، ایک انگریزی کے جملے کی اچھی سمجھ حاصل ہو جائے. بالکل جی. یہ ہے ٹوٹل فزیکل رسپانس کا پورا پروسیس. کتنا آسان، کتنا مزیدار طریقہ ہے. فائدہ کیا ہے بھائی؟ بچے اس میں بڑے ایکٹیو ہوتے ہیں، فزیکلی بھی ایکٹیو ہوتے ہیں اور مینٹلی بھی. دیکھیں نا، دونوں استعمال ہو رہے ہیں. دماغ بھی استعمال ہو رہا ہے، وہ سن رہا ہے، اشارے کو دیکھ کے جملے کا مطلب سمجھ رہا ہے، اور پھر فزیکلی وہ اس کو پرفارم بھی کر رہا ہے. تو فزیکلی بھی اور مینٹلی بھی بچہ حاضر ہوتا ہے. تو اس میں کبھی کبھار شروع میں بات سمجھانے کے لیے آپ نیٹو لینگویج، مادری زبان آپ یوز کر سکتے ہیں، لیکن زیادہ مادری زبان استعمال نہیں کی جاتی. سٹارٹ میں تھوڑا بہت بچوں کو ہلانے جلانے کے لیے آپ مادری زبان استعمال کر سکتے ہیں، لیکن جتنی بھی پڑھائی ہوگی وہ مادری زبان میں نہیں ہوگی، وہ انگریزی زبان میں ہوگی. دیکھیں اس میں لسننگ ہے، لسننگ یعنی سننا، اینڈ کمپریہنشن، اور سن دیکھ کر سمجھنا. سننا یعنی لفظ کو سننا اور پھر اشارے کو دیکھنا اور اس لفظ کا مطلب سمجھنا، جملے کا مطلب سمجھنا. کمپریہنشن کہتے ہیں سمجھنے. تو سننے اور سمجھنے کے اوپر فوکس ہے. اس طریقے کا سننے اور سمجھنے پہ فوکس ہے پورا. جملہ سنا، سٹ ڈاؤن ایک جملہ ہے، یہ سنا، لیکن سمجھا کیسے؟ اس کا مطلب کیسے سمجھا؟ اشارے سے اس کا مطلب سمجھ لیا. جی ہاں. تو ایک تیز طریقہ ہے، ایک اچھا طریقہ ہے بچوں میں لینگویج اسکل ڈیولپ کرنے کا، اور یہ بہت ہی اچھا طریقہ ہے. ٹھیک ہے جی. تو وربل سگنل بھی ہیں، فزیکل رسپانس بھی ہے. وربل سگنل بھی ہیں اور فزیکل رسپانس بھی. تو امید کرتا ہوں یہ سمجھ آ گئی ہوگی. اب ہم دوسرے میتھڈ کی طرف چلیں گے. یہ چھوٹے چھوٹے میتھڈ ہیں، یہ ایز سچ کوئی بڑے میتھڈ نہیں ہیں. بڑے میتھڈ ہم پڑھ چکے ہیں. یہ ٹرپل پی میتھڈ ہے. ٹرپل پی. پہلا میتھڈ ہم نے پڑھا ٹوٹل
باڈی رسپانس یا ٹوٹل فزیکل رسپانس TPR. اور اب ہم پڑھ رہے ہیں ٹرپل پی. ٹرپل پی کیا ہے؟ پریزنٹیشن، پریکٹس، پروڈکشن. یہ 3 سٹیپس ہیں اس طریقہ کار میں. ٹرپل پی، اس کو کامن سینس میتھڈ آف ٹیچنگ بھی کہتے ہیں. کامن سینس، عمومی، عام میتھڈ، عام دیسی کامن سینس قسم کا. ٹھیک ہے جی. اور اس میں 3 سٹیجز ہیں موٹی موٹی. پہلی سٹیج ہے پریزنٹیشن، پہلا پی. پریزنٹیشن، پہلا پی. ٹھیک ہے جی. اس سٹیج میں جو ٹیچر ہے، جو اس نے پڑھانا ہوتا ہے، جو ٹاپک پڑھانا ہوتا ہے، گرامر کا کوئی ٹاپک اس نے پڑھانا ہے، کوئی کہانی، کوئی ادبی کہانی اس نے پڑھانی ہے، جو کچھ بھی پڑھانا ہے بھائی، انگریزی زبان میں سے ٹیچر نے جو کچھ بھی پڑھانا ہے وہ ٹیچر پڑھاتا ہے. اور پڑھانے کے لیے وہ ریڈنگ کا سہارا لے سکتا ہے، ایکٹنگ کا سہارا لے سکتا ہے، فلم کلپ، کوئی چھوٹی موٹی ویڈیو دکھا کے، وائس کلپ، کوئی آڈیو سنا کے، یا سمپلی بچوں کو کہہ سکتا ہے کہ بھائی ریڈ کرو. جو کچھ بھی، اس کو کہتے ہیں پریزنٹیشن، پیش کرنا. ٹھیک ہے جی. یعنی جو بھی ٹاپک وہ بچوں کو پڑھانا چاہتا ہے، انگریزی زبان کا جو بھی ٹاپک، گرامر کا کوئی ٹاپک ہے، ورب ہے، پروناؤنز ہیں، جو بھی ٹاپک ہے وہ بچوں کو پڑھانا چاہتا ہے تو وہ اپنے طریقے سے پڑھا دیتا ہے. پڑھانے کے لیے وہ ریڈنگ بھی استعمال کر سکتا ہے، پڑھانے کے لیے وہ ایکٹنگ کر کے بھی بتا سکتا ہے، کوئی ویڈیو دکھا سکتا ہے، مختلف طریقوں سے پڑھا سکتا ہے اس طریقہ کار میں. پہلے سٹیپ میں پریزنٹیشن میں. ٹھیک ہے. تو وہ کیا کرتا ہے؟ بچوں کو سبق سے متعارف کرواتا ہے، بچوں کے سامنے سبق کو رکھتا ہے کہ بھائی آج ہم یہ سیکھنے جا رہے ہیں. جی ہاں. اور وہ پڑھاتا ہے. پھر دوسرا پی، پریکٹس. دوسرا پی آ گیا پریکٹس. اب بچے جب پڑھ چکے ہیں سبق کو تو اب وہ نئے سبق کی پریکٹس کریں گے، نئے سبق کی پریکٹس کریں گے. ایکٹیو. اب بچے ایکٹیو پارٹیسپیشن اختیار کریں گے. بچے ایکٹیویٹی کریں گے کوئی، اور اس ایکٹیویٹی میں پڑھائے گئے سبق کی پریکٹس ہوگی. مثلا ٹیچر نے بچوں کو پڑھایا ورب کی فارمز، ورب کی جو فارمز ہوتی ہیں، 3 فارمز، 3 شکلیں. تو اب دوسری سٹیج میں بچے کیا کریں گے؟ ورب کی فارمز کی پریکٹس کریں گے. پریکٹس. جی ہاں. جو سبق انہوں نے پڑھا ہے اس کی بار بار دہرائی کریں گے، ریپیٹیشن کریں گے. ٹھیک ہے. پریکٹس اسے کہیں گے. تو ٹیچر اس میں ہیلپ کرے گا. ان کی ٹیچر ہیلپ کرے گا، جو سبق ہے اس کی پریکٹس کرنے میں ان کی مدد کرے گا. پھر آخر پہ آ جاتی ہے پروڈکشن. پروڈکشن. اب جو بچوں نے جو کچھ سیکھ لیا ہے اس کو استعمال کریں گے اور ریئل لائف سچویشن میں، اصلی زندگی میں اس کو استعمال کر کے دکھائیں گے اور نئے نئے رزلٹ پیدا کر کے دکھائیں گے. یعنی ورب کی 3 فارمز ہیں تو ان کو اصلی سچویشن میں کب یوز کرنی ہے فرسٹ فارم، کب یوز کرنی ہے سیکنڈ فارم، کب یوز کرنی ہے تھرڈ فارم، یہ کر کے دکھائیں گے. دیکھا آپ نے؟ تو یہ جو پروڈکشن ہے، پروڈکشن، یہاں جو کچھ بچوں نے پہلی 2 سٹیجز میں سیکھا اسے ریئل لائف سچویشن میں اپلائی کریں گے، اصلی زندگی میں اپلائی کریں گے، بات چیت میں استعمال کریں گے. جی ہاں. تو اس سٹیج میں جو ٹیچر ہوتا ہے اس کا کوئی خاص رول نہیں ہوتا. تو یہ ایک بڑا سمپل سا، بڑا آسان سا، یعنی سبق آپ نے بچوں کو پڑھایا، سمجھایا، سکھایا، اور پھر اپنی نگرانی میں اس سبق کی کیا کروائی؟ پریکٹس.
اور جب وہ سبق کی پریکٹس ہو گئی، مثلا آپ نے بچوں کو ہی اور شی کا استعمال بتایا، پہلے سٹیپ میں آپ نے بچوں کو ہی اور شی کا استعمال سمجھایا اور بتایا کہ کب ہی استعمال ہوگا، کب شی ہوگا، اور دوسری سٹیج میں بچوں نے اس کی پریکٹس کی، آپ کی نگرانی میں اس کی پریکٹس کی، اور تیسری سٹیج میں بچوں نے آپ کی نگرانی کے بغیر کیا کرنا شروع کیا، ہی اور شی کو اصل میں استعمال کرنا شروع کیا۔ جب ایک لڑکی کی بات آئی تو شی استعمال کیا، جب ایک لڑکے کی بات آئی تو ہی استعمال کی۔ اصل زندگی میں ہی اور شی کیسے استعمال کرنا ہے، یہ انہوں نے کوشش کی۔ دیکھا آپ نے کتنا آسان سا طریقہ ہے، ٹرپل پی والا طریقہ، پریزنٹیشن، پریکٹس، پروڈکشن۔ اب ہم ایک آخری طریقہ کار پہ چلتے ہیں، ای ایس اے میتھڈ، ای ایس اے میتھڈ، جی ہاں، ای ایس اے میتھڈ۔ اب یہ میتھڈ بھی بڑا آسان سا ہے، ای ایس اے، انگیج، اسٹڈی، ایکٹیویٹ۔ اس میں بھی 3 سٹیجز ہیں، جس طرح ٹرپل پی میں 3 سٹیجز ہیں، اسی طرح اس میتھڈ میں بھی کتنے سٹیجز ہیں؟ 3۔ اور یہ سٹیجز کیا ہیں؟ ای فار انگیج، ایس فار اسٹڈی، اے فار ایکٹیویٹ، ای ایس اے۔ تو سب سے جو پہلی سٹیج ہے وہ ہے ای ایس اے میں انگیج، فرسٹ سٹیج انگیج۔ یہاں سے شروعات ہوگی۔ یہاں ٹیچر بچوں کو انگیج کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ کیسے؟ ان میں انٹرسٹ پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے، ان میں دلچسپی پیدا کرنے کی کوشش سے، اروز انٹرسٹ، ان میں انٹرسٹ پیدا کرنے کے لیے مختلف ٹیکنیکس کا استعمال کرتا ہے تاکہ بچوں میں انٹرسٹ پیدا ہو، بچوں میں جذبات پیدا ہوں، سیکھنے کے لیے جذبات پیدا ہوں، بچے سیکھنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ یعنی یہ ایک پراپر سٹیپ ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ بچے کی توجہ حاصل کرنا، بچے کو تیار کرنا، بچے کو ابھارنا، بچے کے جذبات کو ابھارنا، تاکہ بچہ خود ڈیمانڈ کرے کہ بھائی مجھے پڑھایا جائے، مجھے سکھایا جائے۔ جی ہاں، کیونکہ جب بچہ ایموشنلی پریپیئر ہوگا، بچہ جب ایموشنلی تیار ہوگا، ریسیپٹیو ہوگا، ریسیو کرنے کے لیے تیار ہوگا، تو پھر سیکھنے سکھانے کا عمل کتنا آسان ہو جائے گا، آپ خود سوچیں۔ ہمارے ہاں آپ کو پتہ ہے کہ ان چیزوں پر غور ہی نہیں کیا جاتا۔ بس کلاس میں گئے، کتاب اٹھائی، پڑھایا، بچہ ریسیپٹیو ہے یا نہیں ہے، بچہ ایکٹیو ہے یا نہیں ہے، بچہ سن رہا ہے یا نہیں ہے، بچے میں انٹرسٹ ہے یا نہیں، ہمیں پرواہ ہی نہیں ہوتی۔ تو پھر تعلیم کیسے ہو؟ نہیں ہو سکتی اچھی تعلیم، جی ہاں، نہیں ہو سکتی۔ تو یہ جو میتھڈ ہے، اس میں سب سے پہلے کیا، پہلا سٹیپ کیا، انگیج میں کچھ نہیں کرنا، آپ نے ایسی ٹیکنیکس استعمال کرنی ہے، ایسی باتیں کرنی ہے، ایسے کام کرنے ہیں کہ بچوں میں کیا پیدا ہو، بچوں میں انٹرسٹ پیدا ہو، بچوں میں دلچسپی پیدا ہو، بچے جوش سے خوش ہو جائیں، اور بچے تڑپیں گے بھائی کب ٹیچر ہمیں یہ سکھائے گا۔ جیسے آپ بچوں کو کہیں جی کہ بھائی آج ہم سیل کے بارے میں پڑھیں گے، لیکن پڑھیں گے نہیں، میں آپ کو سیل ایک مائکروسکوپ میں دکھاؤں گا۔ مائکروسکوپ میں آپ چھوٹی چھوٹی چیزیں دیکھ سکتے ہیں، اتنی چھوٹی جو آپ کو نظر بھی نہیں آتی، بلکہ میں آپ کو ایسی چیز دکھاؤں گا جو آپ دیکھ نہیں سکتے، جو غائب ہوتی ہے، جو گم ہوتی ہے۔ اس طرح کی باتیں کر کے آپ بچوں کو سیل کے بارے میں جاننے پر بہت زیادہ پرجوش اور آمادہ کر سکتے ہیں۔ جی ہاں، پھر آ جاتے ہیں جی دوسری سٹیج پہ، دا سیکنڈ سٹیج، اسٹڈی۔ اب بچے جو ہیں وہ جب موٹیویٹ ہو گئے ہیں، انگیج ہو گئے ہیں، تو اب ٹیچر کیا کرے گا، دوسری سٹیج سٹارٹ کرے گا، اور وہ کیا ہے، اسٹڈی، پڑھنا۔ اس میں جو ٹیچر ہے وہ جو ہے بچوں سے کہتا ہے کہ لینگویج کے اوپر اپنا غور کرنا ہے آپ نے، اور آپ نے دیکھنا ہے کہ لینگویج کیسے استعمال ہوگی۔ ٹھیک ہے جی، یہاں بچے جو مختلف سٹرکچرز ہیں،
سینٹینس اسٹرکچرز، بھائی سینٹینس اسٹرکچرز کا تجزیہ کرتے ہیں کہ یہ سینٹینس اسٹرکچر کیسے بنا، اس میں گرامر کیسے استعمال ہوئی ہے. ٹھیک ہے جی. بچوں کو آپ نے کیا کرنا ہے، ایک عبارت دینی ہے. اب اس عبارت کا بچے تجزیہ کریں گے. اس عبارت کا بچے کیا کریں گے؟ تجزیہ کریں گے، انالیسس کریں گے، گرامر کا انالیسس کریں گے، اس میں لکھے ہوئے الفاظ کا انالیسس کریں گے. یہ جملہ کس طریقے سے بنا ہے، سبجیکٹ کہاں ہے، آبجیکٹ کہاں ہے، ورب کہاں ہے، ہیلپنگ ورب کہاں ہے. جی ہاں. تو اس طریقے سے بچے جو ہیں وہ ٹیچر کے ساتھ مل کے، ٹیچر پوری کی پوری ان کو کیا پرووائڈ کرے گا، اسسٹنس پرووائڈ کرے گا، مدد پرووائڈ کرے گا. سو یوں سٹرکچرز کو دیکھ کے، سٹرکچرز کا انالیسس کر کے وہ سیکھیں گے. کچھ ایسی ایکٹیویٹیز بچوں سے کروائی جائیں گی. اور پھر آ جاتا ہے آخری سٹیج آ گئی، تھرڈ سٹیج، ایکٹیویٹ. ٹھیک ہے جی. یہاں بچوں کو آپ نے ایکٹیو کر دینا ہے، یعنی بچوں کو آپ نے کچھ ایکسرسائزز میں، مشقوں میں، ایکٹیویٹیز میں لگا دینا ہے کہ وہ خود آگے سیکھیں. ڈسکشن میں لگا دیں ان کو. یہاں پہ آپ ان کو کیا کریں، ڈسکشن میں لگا دیں. اس ٹاپک پہ ایک دوسرے کے ساتھ وہ کیا کریں، ایکٹیولی ڈسکس کریں. یعنی اب آخری سٹیج میں بچوں کو ایکٹیویٹ کریں. یعنی بچوں کو ایکٹیویٹ کرنے کا مطلب ہے ان کو ایسے کاموں میں لگا دیں جہاں پہ وہ خود اپنے سیکھنے کا کام کریں، دوسروں کو سکھانے کا کام کریں. جی ہاں. ایکٹیو کمیونیکیشن، تو ڈسکشن میں لگا دیں. ڈسکشن میں وہ ایک دوسرے سے بات چیت کریں گے، ایکٹیولی کمیونیکیٹ کریں گے. ٹھیک ہے. اور اپنی جو ایکسپلینیشن ہے وہ دوسروں تک پہنچائیں گے، جو انہوں نے سیکھا وہ دوسروں تک پہنچائیں گے. یہاں اپنے بچوں کو ایکٹیویٹ کر دینا ہے تاکہ وہ بات چیت کر سکیں. جو کچھ انہوں نے پڑھا، جو کچھ انہوں نے سمجھا، جو کچھ انہوں نے سیکھا وہ دوسروں کو بتا سکیں. یوں انگریزی زبان سیکھ بھی جائیں گے، بولیں گے بھی اور دوسروں کو بھی سکھائیں گے. یہ تھا ہمارا تیسرا طریقہ کار، انگیج، اسٹڈی اور ایکٹیویٹ. تو بھائی میں امید کرتا ہوں کہ یہ تینوں میتھڈ، میں نے سوچا کہ ان پہ اگر ہم الگ الگ لیکچر بنائیں گے تو یہ چھوٹے چھوٹے میتھڈ ہیں تو ہمارے 3 دن ضائع ہو جائیں گے. تو کیوں نہ ہم ان تینوں ٹاپکس پہ ایک ہی لیکچر بنا لیں اور ان کو سمجھ لیں، کیونکہ یہ بالکل ہی آسان اور ملتے جلتے ہیں. تو میرے خیال سے ہم نے لینگویج ٹیچنگ میتھڈ 7 پڑھے ہیں. گرامر ٹرانسلیشن میتھڈ ہم نے پڑھا ہے، ڈائریکٹ میتھڈ پڑھا ہے، آڈیو لنگوال میتھڈ پڑھا ہے، سجیسٹوپیڈیا پڑھا ہے. یہ 4 ہم نے پہلے پڑھے، بڑے میتھڈ پڑھے، اور آج ہم نے 3 مزید میتھڈ پڑھے. اور ٹی پی آر میتھڈ جو کہ ایک اہم میتھڈ ہے اور اب ہمارے یہاں یوز بھی ہوتا ہے ٹی پی آر میتھڈ، تو انشاءاللہ اس میں سے سوال ہو سکتا ہے. تو بھائی میں امید کرتا ہوں کہ آپ میری اس کاوش کو سراہیں گے، اور جو رمضان میں تھوڑی سی مصروفیت آ گئی، سستی آ گئی، اس کو دور کریں گے اور تیاری کریں گے. میں دیکھ رہا ہوں کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اب میسج کر رہے ہیں کہ سر ہم بہت پیچھے رہ گئے. میں نے کہا تھا بھائی کہ ساتھ ساتھ تیاری کرنی ہے آپ لوگوں نے، لیکن بہت سارے لوگ پیچھے رہ گئے، انہوں نے بیچ میں چھوڑ دی تیاری. اور ظاہر ہے جو کورس لمبا ہوتا جا رہا ہے تو لوگ جو ہے نا، وہ جو آئے تھے بڑے جوش سے، وہ آہستہ آہستہ جوش مدم ہوتا جا رہا ہے. لیکن ایسا نہیں کرنا آپ نے. اگر آپ نے کامیاب ہونا ہے تو دیکھیں NTS کا ایڈ آئے گا اور آپ کو پھر پتہ بھی نہیں چلے گا کہ کب ٹیسٹ سر پہ آ جائے گا. اسی لیے تو یہ کورس آپ کر رہے ہیں کہ بھائی اس کو تھوڑا تھوڑا کریں تاکہ وقت پہ مکمل ہو جائے. چلیں، بہت شکریہ آپ سب کا. اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیا کریں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ بھئی آپ ایکٹیو ہیں. میں کوئی دیواروں کو تو نہیں پڑھا رہا، میں باقاعدہ انسانوں کو پڑھا رہا ہوں. تو آپ کی رائے مجھ تک پہنچنی چاہیے. بہت شکریہ.